تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. یہ جتنے ساتھی آگے تشریف لیں جو عذر نہیں ہے جن کو پیچھے ساتھی آگے تشریف لیں. کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے, سب آگے آ جائیں, آگے بڑھ جائیں. آگے اگلی صف میں جو ثواب ہے وہ پچھلی صف میں نہیں ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ہم میدان حشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک صف آگے بڑھنے سے کتنا ثواب مل رہا تھا. شام کی ساتھی آ جائیں. آپ بھی تشریف لیں یہاں پہ آ جائیں. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں, رازق ہیں. اسی نے ساری کائنات کو بنایا ہے اور ساری کائنات کا نظام اللہ تعالی ہی چلا رہے ہیں. اللہ تعالی نے ساری کائنات کو بنایا. ساری کائنات کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اور جن اپنے رب کو پہچانیں. انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے طریقے ہمیں بتائے کہ میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں.
آج جو آیت میں نے تلاوت کی چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالی ہمیں جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تم ہرگز بر نہیں حاصل کر سکتے ہو جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو۔ اسی کی تشریح آج انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کی بھی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں دوستوں، قرآن کریم میں بہت سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے بر کہا ہے۔ بر کس کو کہتے ہیں؟ بر اس عمل کو کہتے ہیں جو انسان سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے، مقصود ہے کہ انسان یہ کام کر لے تو کامیاب ہو جائے گا۔ اس عمل کو کما حقوق کر دیا جائے تو وہ کامل بر ہوتا ہے، کامل نیکی ہوتی ہے۔ اس کو ہم اردو میں نیکی کہتے ہیں، عربی میں اس کو بر کہا جاتا ہے۔ بر دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو اور اس میں جھگڑو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ نیکی سب سے پہلے ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، سارے انبیاء پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اور فرمایا وآت المال علی حبہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال دینا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دینا یا مال کے محبت میں دینا، مال باوجود اس کے کہ محبوب ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، اور پھر رقاب، رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مسافروں کو دیں۔ مانگنے والوں کو دیں، کسی کی گردن کسی مصیبت میں تاوان میں پھنس گئی ہے، جیل میں پھنس گیا، اس کو آزاد کروانے میں دیں، قرض خواہ مقروضوں کو دیں، اور اسی طرح فرمایا نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، واقام الصلاوات، وعدے کو پورا کریں، یہ سب نیکیاں ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم سب ان کو نیکی سمجھتے ہیں اور قرآن نے بھی ان کو نیکی فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین چوتھے پارے کی اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں بر اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم محبوب چیز کو خرچ رکھو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو نماز بھی نیکی ہے، حج بھی نیکی ہے، زکوٰۃ بھی نیکی ہے، اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا بھی نیکی ہے، قربانی بھی نیکی ہے، اور بھی بہت ساری نیکیاں ہیں۔ وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم سب سے اعلیٰ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، کامل درجے کی نیکی، سب سے زیادہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، کامل اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب اور محبوب ہے، اس کے حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے
اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو، سب سے محبوب، تب وہ اعلیٰ نیکی مل سکتی ہے، اس کے بغیر اعلیٰ نیکی نہیں ملے گی۔ چاہے جتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے جتنے حج کر لو، چاہے جتنے عمرے کر لو، چاہے جتنے بھی زکوٰۃ دو، لیکن سب سے اعلیٰ نیکی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہاں بڑی تاکید سے اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا۔ لفظ لن عربی زبان میں نفی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تنالو پا سکتے ہو تم، ہرگز نہیں پا سکتے ہو البر نیکی۔ اور لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ تو فرمایا بہت سارے کام نیکیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہیں، تم نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ لازمی بات ہے، اس سے مطلب یہی ہے کہ اعلیٰ نیکی، ایک نیکی کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ اعلیٰ مقام، وہ اعلیٰ درجہ، کمال کو تم صرف تب حاصل کر سکتے ہو جب تم اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو محبوب ترین چیز ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب عام چیزیں خرچ کرنا یا جو ردی ہو جائیں، استعمال نہیں ہو رہی، بیکار ہیں، یار یہ چیز استعمال کر کے بیکار بن گئی، اب اس کو کہیں دے دو کسی کو، کپڑے پرانے گئے ہو گئے، پھٹ گئے، دے دو کسی کو، سالن بچ گیا، اب کھانے کے لائق نہیں ہے اور اب ضائع ہو جائے گا، چلو یہ کسی کو دے دو۔ یہ بھی نیکی ہے، چھوٹے درجے کی، اس کا اتنا ہی درجہ ملے گا جتنا آپ نے، جس دل سے آپ دے رہے ہو۔ دل پہ ضرب اور چوٹ تب لگتی ہے نا کہ انسان جتنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے گا اتنا ہی زیادہ دل پہ اثر ہوگا اور اس کا مجاہدہ ہوگا، مشقت ہوگی، مشکل ہوگی اس کے لیے۔ اور جو چیز ضرورت سے زائد ہو جائے، اب اس کے دو ہی راستے ہیں، یا تو خراب ہو جائیں یا کسی کو دے دیں، اور اگر بیچتے بھی ہیں تو اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، اس کی ریٹ نہیں ہے، تو یہ تو دل سے نکل چکی ہے نا، بس اتنا اس نے اچھا کر لیا کہ بجائے باہر کچرے میں پھینکنے کے کسی کو دے دی، نیکی اس کو بھی مل جائے گی، لیکن وہ اعلیٰ درجے کی نیکی۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ سبحان اللہ، بڑی عجیب ذات ہے اللہ رب العالمین کہ اللہ ہمیں اللہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ فرمائے ایمان والو، ایمان کا واسطہ دے کر اللہ پیار سے فرمائے خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، جو تم کماتے ہو نا اس میں سے بھی پاکیزہ خرچ کرو، حرام نہیں، دھوکے سے نہیں، فراڈ سے نہیں، جھوٹ سے نہیں، رشوت اور سود سے حاصل کردہ مال نہیں، پاک مال، خالص۔ فرمایا جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے حرام مال سے بھی صدقہ نہیں ہوتا۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حرام مال یقیناً حرام ہے، اس کو صدقہ کر کے اگر ثواب کی نیت کر لے کوئی آدمی کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث یہ لائی ہے لا يقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہے اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاکیزہ اعلیٰ مال خرچ کرو، اور جو زمین سے نکلتا ہے فصل اس میں سے بھی اعلیٰ، یعنی کہ فصل نکلی جو اس میں سے بیکار
فصل ہے وہ چلو یہ چلو عشر میں نکال دو یا فلاں جگہ میں نکال دو اعلیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے معیار بھی بتایا بھائی ایسا مال خرچ نہ کرو کہ اگر تم اپنے آپ کو اس فقیر کی جگہ کھڑے کر دو اور وہ فقیر تمہاری جگہ کھڑا ہو اور وہ تمہیں وہ مال دے جو تم اس کو دے رہے ہو تو تم اپنے لیے کیا پسند کرو گے؟ یا تو کہو گے مجھے چاہیے نہیں، دفع کرو یہ کیا دے رہے ہو مجھے نہیں چاہیے، میں ہی بھوکا نظر آ گیا تھا، اور یا زیادہ سے زیادہ چشم پوشی کر لو گے یار چلو. ایسا بھی فقیر ہوتا ہے کہ وہ ادھر آپ سے لیا اور گلی کے کونے میں جا کے کچرے میں پھینک دیا، اس کو یہیں پھینک دیا، اس کو لے جانے کی لائق ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ یہ جو تم فقیر کو دیتے ہو نا یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیتے ہو، فقیر کو نہیں دے رہے. حدیث میں آتا ہے فقیر کے ہاتھ میں رکھنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں صدقہ جاتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اللہ دائیں ہاتھ سے صدقہ قبول فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ اللہ انتہائی محبت فرماتے ہیں صدقے سے، دائیں ہاتھ سے صدقہ قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جو تم چیز دے رہے ہو سوچو کیسی چیز دے رہے ہو. سب سے اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کھلاتا ہے، اس فقیر کو بھی اللہ کھلائے گا، تم مت دو. کیا دنیا کے سارے فقیروں کو تم دے رہے ہو؟ اس کو فقیر کو اللہ دے دے گا، آپ کی ضرورت نہیں. کسی فقیر کی مدد آپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے تو اللہ کی قسم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لے لیا، ورنہ لاکھوں کروڑوں فقیروں کو اللہ دے رہے ہیں. اللہ دے آپ کی جگہ چور کو کھڑا کر دیں گے. یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ آپ کے ہاتھ میں دے کر پھر اس کو دلوا دیا. اللہ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ براہ راست اسی فقیر کو دے سکتے. تو میں واللہ غنی، اللہ بے نیاز، اور اللہ خوب تعریفوں والے ہیں. اللہ کی کوئی تمہاری حاجت نہیں ہے. یا اچھی چیز دیتے ہو دو، نہیں دیتے ہو مت دو. اور فرمایا محبوب چیز جو پسندیدہ چیز. یہ فرمایا قرآن کی سورہ دہر میں بہت ساری صورتیں جو ہے خاص مواقع میں پڑھی جاتی ہیں، خاص نصیحتیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف شاید اس کو پڑھنے کے لیے. سورہ دہر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، ایسا کھانا جو ان کو خود پسندیدہ ہوتا ہے، محبوب ترین ہوتا ہے، پسند کھانا. ایسا نہیں جو ردی ہو گیا، بچ گیا، خراب ہو رہا ہے، سب بریانی سے گوشت نکال دیا، اب صرف چاول بچ گیا، اس کو دے دو بھائی. ہڈیاں ملا ہوا سالن بچا، یہ بھی کسی کو دے دو بھائی، یہ خراب ہو رہا ہے، کھایا نہیں جاتا، کیا کریں، مجبور. علی حبہ، یہ اللہ والوں کی صفات، اللہ کے نیک بندوں کی صفات. کھانا محبوب ہے، پیارا ہے، سب سے عمدہ بنا ہوا ہے. کہا پہلے اللہ تعالیٰ کو دو نا بھائی، سب سے اعلیٰ ہے نا، تو سب سے اعلیٰ تو پہلے اللہ کو دو. اللہ نے تو مجھے دیا ہے. مسکیناً ویتیماً واسیرا، محتاج کو دو، یتیم کو دو، قیدی کو دو، لیکن محبوب کھانا سب سے اعلیٰ. انسان کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زکوٰۃ دے دے اور چھٹی ہو جائے. زکوٰۃ تو فریضہ ہے. اصل اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نفلی صدقات و خیرات سے. وہ تو لاچار و لاچار دے نہیں ہے، مجبور ہیں.
اگر مسلمان ہے تو اس کو یقین ہے کہ نہیں دوں گا تو جہنم کی آگ ایندھن بن جاؤں گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ آخرت کی فکر اتنی ہو نہ ہو، دنیا کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دوں گا دنیا میں مال تباہ ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان دنیا میں مال کی تباہی بھی ہے۔ وہ تو فقر کے ڈر سے دے رہا ہے، اب نہیں دے گا تو کیا کرے گا، مجبور ہے۔ پر آخرت میں تو بربادی ہے ہی ہے۔ اللہ کی محبت میں دینا جو ہے وہ اصل میں نفلی صدقات ہے۔ اس لیے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، محتاجوں کو۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر پہلے فرمایا آت المال علی حبہ، مال اللہ کی محبت میں خرچ کرتا ہے، پھر بعد میں فرمایا نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ الگ مسئلہ ہے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنا الگ مسئلہ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ مشکل سے زکوٰۃ دے دی بڑی بات ہے بھائی، اور زکوٰۃ جب دے دی پھر کوئی بھوک سے مر رہا ہے تو مر جائے، ارے میں زکوٰۃ ختم ہو چکی، جاؤ 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 پیچھے ہٹو، میں زکوٰۃ دے چکا ہوں بھائی، باقی تو میرا مال ہے۔ تو میرا مال ہے، میں کیوں دوں بھائی، میں نے کمایا، میں ہوشیار، میں چلا۔ کوئی کسی کی جان نکلتی جان نکل جائے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے پریشان ہے مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کی یہ صفت نہیں بیان فرمائی، فرمایا کہ المسلمون کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ارے مسلمان کی مثال تو دیوار کی طرح ہے جس کی بلاک ایک دوسرے کے اندر گھس کر مضبوط سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے، پھر اس کو 20 لوگ کھڑے ہو کر دیوار کو دھکا دے تو وہ نہیں گرتی ہے۔ یہ جو ہماری دیوار بنی ہے مسجد کی، یہ ایک ایک بلاک سے بنی ہے نا، کتنی مضبوط ہو گئی۔ مسلمان تو ایک دوسرے بھائی کو اس طرح مضبوط بناتا ہے، دوسرے مسلمان کو گرتے ہوئے، رلتے ہوئے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے، فقر و فاقے میں ذلیل ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا مسلمان۔ مسلمان کا دل دکھتا ہے کہ ارے میں اعلیٰ چیزیں کھاتا ہوں، یہ میرا بھائی، یہ بھی تو میرا بھائی ہے، یہ میرا پڑوسی بھی تو میرا بھائی ہے، یہ بھی میرے جیسا انسان ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، روزانہ میں روز کھا رہا ہوں، برگر کھا رہا ہوں، میک ڈونلڈ سے چیز منگوا رہا ہوں، فلاں جگہ سے منگوا رہا ہوں، ارے کسی اور کا دل نہیں ہے کیا؟ اس کا دل نہیں چاہتا؟ کبھی سوچا؟ مسلمان تو دیوار کی طرح، دیوار کجسد واحد، ایک جان کی طرح ہے، ایک جان۔ فرمایا ایک آدمی کے سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے، آنکھ میں درد تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ تو مسلمان دوسرے مسلمان کا غم کھاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے 100% اس پر عمل فرمایا، 100% عمل فرمایا۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے 1000 بار سنا ہو، مشہور صحابی ہیں، مدینے کے مالدار اچھے صاحب حیثیت صحابہ میں سے انصاری تھے۔ مسجد نبی کے باہر ان کا ایک باغ تھا بڑا خوبصورت، اور اس کے اندر ایک میٹھے چشمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس چشمے پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے اور اس کا میٹھا پانی پیا کرتے۔ سب سے قیمتی سرمایہ تھا مدینہ منورہ، میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، آیت سنتے ہی سیدنا طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں بھاگتے ہوئے آئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے،
کہ کامل نیکی تو تبھی مل سکتی ہے جب اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو. سب سے محبوب آپ کے پاس سب سے بہترین گھر ہے وہ خرچ کرو، بہترین گاڑی وہ خرچ کرو، بہترین زمین وہ خرچ کرو. فرمایا اللہ کی قسم میری ملکیت میں اس باغ سے زیادہ قیمتی اور محبوب چیز نہیں ہے، اس باغ اور کنویں سے زیادہ محبوب نہیں. فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یا رسول اللہ میں نے وہ اپنا پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے. جس باغ کے صدقے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، کھل اٹھے اور اونچی آواز سے فرمایا بخ 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 بخ، واہ 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 واہ. کیا قیمتی صدقہ ہے، کیا اعلیٰ صدقہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو محبوب صدقہ ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے طلحہ تمہارا صدقہ قبول فرما دیا ہے. اور پورا باغ آپ مسجد نبی کی تعمیر میں داخل ہو گیا ہے. پہلے وہ کنواں قریب زمانے تک تھا. ہمارے استاد شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کنویں کا پانی بھی پیا ہے. کنویں کا پانی سے صحابہ کرام ایسے تھے. ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ محبوب یہ غلام ہے اور میں نے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کو صدقہ کر دیا، آزاد کر دیا. ایک صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے مال میں سے سب سے قیمتی سرمایہ میرا گھوڑا ہے، یہ گھوڑا میں نے بیت المال کو دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے وقف کر دیا. کوئی صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ میرے مال میں سب سے زیادہ قیمتی میرے پاس یہ اونٹ ہے اور میں اس کو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر خیبر کی زمین سے بہت بڑی زمین ملی، بڑی اعلیٰ زمین. مدینہ منورہ پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے اتنی قیمتی زمین ملی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ آج تک نہیں حاصل کیا ہے، اس سے زیادہ قیمتی مال میری ملکیت میں آیا نہیں ہے. اور میں اسی انتظار میں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی اچھی چیز دے، اعلیٰ چیز دے، کیونکہ میری ملکیت میں اتنا کچھ تھا نہیں، سب کچھ خرچ کرنے والے تھے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. آج مجھے اتنی بڑی اعلیٰ زمین ملی ہے اور میں چاہتا ہوں اس سے اللہ کی رضا حاصل کروں. صحابہ کی صفت تھی، جو جتنی اعلیٰ چیز ملی ہے اس سے اللہ کی رضا مل جائے مجھے. لہذا یا رسول اللہ میں وہ زمین صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے پیارے بھائی عمر اس کو وقف کر دو، وقف فی سبیل اللہ وقف. وہ تمہارے چاچا کے بیٹے غریب ہیں وہ بھی اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اور اسی طرح اور مسلمان بھی اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے اور وہ بکے گی نہیں، ہبہ اور گفٹ نہیں ہوگی بلکہ اس کو باقی رکھ کر ہمیشہ ہمیشہ اس سے نفع حاصل کیا جائے گا اللہ کے راستے میں. تو میرے عزیز بھائیوں عید کا بڑا اعلیٰ موقع آ رہا ہے. ہمیں تو سال بھر مسلمان ایسا ہی ہونا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، لیکن اس موقع پر بھی بہت سارے مسلمان جو خالص اللہ کی مہمانی ہے، جانور تو آپ نے قربان کر دیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے اس امت پر کہ خود کھانے کی اجازت دے دی. لیکن کتنا افسوس ہے کہ شہر میں رہنے والے لوگ، پورا سال گوشت کھانے والے لوگ، وہ بھی قربانی کے گوشت کو اپنا ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں. یہ گوشت الگ کر لو بھائی، یہ تو الگ سے اس سے وہ فلاں بنانا ہے اور اس سے فلاں بنانا ہے اور اس سے فلاں بنانا ہے، اور آخر میں ہڈیاں جو بچے نا، چلو بھائی اس کو تقسیم کرو، چلو یہ ہڈیاں تو فریج میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں نا. اب نرم گوشت اتنا رکھ لیا ہے کہ فریج میں ہڈیاں تو مٹیں گی بھی نہیں، اس لیے اس کو چلو بھائی، چلو آ جاؤ بھائی سب کو دے دو.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا ہے، پورا سال کھاتے رہے. آپ کو تو چاہیے کہ سارا گوشت اللہ کے راستے میں. آپ تازہ گوشت خرید کے کھائیں، اللہ نے وسعت دی. اور پھر جو سب سے بیکار ہڈیاں رہ جائیں صرف وہ تقسیم کرنا، چربی تقسیم کر دینا، جو کھانے کی چیزیں نہیں وہ چیزیں دے دو. بھائی کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ لے، جس اللہ نے ہمیں مال دیا وہ دیکھ رہا ہے، اس کی پوری نظر ہے. ہم اور کچھ نہیں خرچ کر سکتے، بنگلے کوٹھیاں نہیں دے سکتے، گاڑیاں نہیں دے سکتے. کم از کم وہ قربانی جو اللہ کے لیے کر دی ہے ہم نے، سال بعد ایک قربانی کی، اس دن تو سخی بن جاؤ نا. ٹھیک ہے، کچھ اس میں سے کھا لو. شریعت نے کہا تہائی مال تم رکھ لو، لیکن اس سے اعلیٰ سب گوشت اپنے لیے رکھ لینا اور صرف ہڈیاں تقسیم کر لینا، یہ بالکل صحیح نہیں. بہرحال ہمیں اس موقع پر خوب سخاوت سے کام لینا چاہیے. اور سال بھر، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والے پریشان ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے پریشان ہیں، فاقے کر رہے ہیں بعض لوگ. اس موقع پر مسلمان کا کام اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات. ہر آدمی کو ان آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یار میں بھی زندگی میں اپنے لیے کوئی سرمایہ بنا جاؤں، جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا کے چلے جاؤ، اپنے لیے بھی کچھ بنا کے چلے جاؤ. بھائی یہ امید لگانا کہ میرے بچے میرے لیے کچھ کریں گے، بیوقوفی ہے. اپنا خود وفادار نہیں ہے، دوسرا تجھ سے وفا رکھے، تیرے لیے کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا. جو کر سکتے ہو آج کرو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، فقیروں پر، محتاجوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے. جزاکم اللہ.